بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طور مسلمان جب ہم اپنے قصور، اپنی غلطیاں معاشی مسائل میں ڈھونڈنا شروع کریں گے تو ان میں ایک نقطہ ایسا ہے جس سے ایمان کی وجہ سے ہم انکار نہیں کر سکتے، اور وہ نقطہ ہے برکت، تصور بے برکتی۔ یہ ایمان کی وجہ سے وہ نقطہ ہے جو ہمیں ہمارے رب نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مقامات پر کھول کے بیان کیا اور سمجھایا کہ برکت کس چیز کا نام ہے، بے برکتی کیوں آتی ہے، برکت حاصل کرنے کے لیے تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، تمہاری کن غلطیوں کی وجہ سے تمہارے ہاں بے برکتی نازل ہوتی ہے، اور اس بے برکتی کی وجہ سے اچھے خاصے وسائل برباد ہو جاتے ہیں، بہت جمع شدہ مال تمہاری ضرورت پوری نہیں کر پاتا، تمہیں مال آتا تو نظر آتا ہے، جاتا نظر نہیں آتا، تمہاری پوری نہیں پڑتی۔ یہ ہماری جو کمی کوتاہی ہے، اس میں یہ برکت اور بے برکتی کا بڑا بنیادی سا نقطہ ہے۔ اس پر قرآن و حدیث نے بڑی تفصیل سے باتیں کی۔ اگر ہم ایسے امور سر انجام دیں جن کی وجہ سے ہمارے رزق میں، مال میں برکت نازل ہو، تو انشاءاللہ ہمارے معاشی مسائل حل ہونے میں کافی معاونت ملے گی۔ اور اگر ہم ایسی کوتاہیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے رب کی مخالفت کی بنیاد پر بے برکتی نازل ہوتی ہے، تو صاف بات ہے پھر ہمارے معاشی مسائل بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ ان میں سے دو باتیں جو میں شروع میں کرنا چاہتا ہوں، ان میں سے ایک یہ ہے، اللہ رب العزت نے ایک جنرل تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر لوگ بستیوں والے یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، ہم ان لوگوں پر زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ کیوں بھائی؟ تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کے قواعد و ضوابط کو قبول کرنے کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے سسٹم کو قبول کرتا ہے تو سمجھ لیں وہ متقی ہے۔ تجارت میں سچ بولنا، امانت داری اختیار کرنا، اور بغیر حق کے مال نہ لینا، ماب تول میں اللہ سے ڈر کے فیصلے کرنا، ملاوٹ نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، یہ ہیں ظاہر تجارتی سرگرمیاں۔ مگر جو ان چیزوں سے بچے گا گویا وہ تقوی اختیار کر رہا ہے، اور جو تقوی اختیار کرے گا اللہ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ایسے بندے پر زمین سے بھی اور آسمانوں سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اس کا مطلب ہے پھر اسی آیت میں آگے اللہ نے فرمایا لیکن بستی والوں نے رویہ کیا اختیار کیا؟ ایک تو ہمیں جھٹلانے کی کوشش کی، جب ہم نے انبیاء بھیجے ان کا انکار کیا اور سرکشیاں کی، تو اس کی وجہ سے پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، وہ ہمارے عذابوں کی لپیٹ میں آ گئے۔ حالانکہ بڑی قومیں ایسی گزری ہیں جن پر اللہ نے مال کا، رزق کا اتنا بڑا دروازہ کھولا کہ وہ بہت کھا پی رہے تھے، مگر جب انہوں نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو پکڑ لیا، عذابوں کا شکار کر دیا۔ اسی طرح ایک دوسری چیز ہمیں یہ سمجھائی گئی، وہ بھی اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت لفظوں میں ہمارا مائنڈ سیٹ کرنے کے لیے کہا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، کہا یاد رکھو پاکیزہ اور ناپاک یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ تمہیں خبیث کی، گندگی کی، ناپاک چیزوں کی کثرت، ان کا سائز، ان کا حجم، ان کی زیادہ مقدار اگرچہ تمہیں حیران کر دے، تم اس کی طرف لپکو۔ فرمایا اگر تم اپنے رب کے معیار پر جاؤ تو خبیث اور طیب، ناپاک اور پاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ تمہیں ناپاک کی جو کثرت ہے وہ اپیل کرے، وہ تمہارے دل میں اترے، لیکن یاد رکھنا جو ناپاک ہے
جو خبیث ہے, جو گندگی ہے, اس کا کتنا بڑا ڈھیر کیوں نہ ہو, پاکیزہ کے مقابلے میں حجم نہ دیکھنا, سائز نہ دیکھنا, مقدار نہ دیکھنا, ڈیجٹ فگر نہ دیکھنا, یہ دیکھنا کہ یہ طیب ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ پاک ہے تو تھوڑی ہی کافی ہے, اور اگر وہ ڈھیر لگا ہوا ہے لیکن ناپاک ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے مفید نہیں ہے. یہ بھی ہم نے سوچنا ہے کہ ہم جو گنتی بڑھانے کے چکروں میں پڑتے ہیں, کیا وہ پاکیزہ راستہ ہے یا ناپاک ہے؟ اگر تو پاکیزہ ہے تو رب جتنا بھی دے اس پر خوش ہو جاؤ, اور اگر ڈھیر لگتے نظر آتے, ڈھیر لگتے, تو پھر یاد رکھنا اس کی رب کے ہاں کوئی ویلیو نہیں, تو اللہ کے بندوں کے ہاں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے. پھر ایک اور چیز جو بڑی اصولی ہے, وہ بھی بڑی سمجھنے والی ہے. آج ہم نوکریاں بھی کرتے ہیں, مزدوریاں بھی کرتے ہیں, سیلز مین ہمارے بھائی بڑی ڈیل کرتے ہیں, سودے بازی کرنے والے بڑے بڑے تیز زبانوں کے مالک ہیں. مسجدوں کے اندر, مدارس کے اندر, سکولوں کے اندر, یونیورسٹیوں کے اندر, پرائیویٹ جاب, گورنمنٹ جاب, بہت دنیا کسی نہ کسی کے ماتحت کوئی ڈیوٹی کر رہی ہے. تو یاد رکھنا چاہیے اگر ڈیوٹی صحیح نہ دی جائے تو مت سمجھو کہ کوئی بندہ گھر بیٹھ کے حاضریاں لگوائے اور مہینے بعد جا کے کہہ دے بینک میں جی میرا جو چیک ہے وہ کیش کرو, اور سمجھے کہ جی ادھر میرا ہے ایک دوست وہ میری حاضریاں لگا دیتا ہے تو وہاں تو میرا کام کلیئر ہے, لہٰذا میرا چیک کیش ہو گیا, میں کمائی لے کے آ گیا, میں سرکاری ملازم ہوں. اور میرے بھائی یاد رکھو یہ جو حدیث ہے نا, یہ حدیث ہے بخاری مسلم کی. ہر شخص جو جس جگہ پر نوکری کر رہا ہے, ہر شخص جو جس جگہ پر وہ کاروبار کا کردار ادا کر رہا ہے, جو کردار اس کے پاس ڈیوٹی کے لحاظ سے ہے, اگر وہ ڈیوٹی صحیح دے رہا ہے تو وہ اپنی تنخواہ کا, مزدوری کا حقدار ہے, اور اگر وہ اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں دے رہا تو وہ جو وصول کر رہا ہے وہ حق کے بغیر وصول کر رہا ہے. اور لفظ کیا بولے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ يَأْخُذُ مَالًا بِحَقِّهِ, جو بندہ مال کو اخذ کرے, پکڑے, وصول کرے, بِحَقِّهِ, اس کے حق کے ساتھ کہ اس نے اپنا حق ادا کیا, اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کی, ایمانداری کے ساتھ اس نے وقت دیا, محنت کی, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یبارک لہ فیہ, اللہ تعالیٰ اس کی آمدن کے اندر برکت پیدا کر دے گا, برکت دے دے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ فَمَنْ يَأْخُذُ, جو مال کو پکڑے حق کے ساتھ, اس کے لیے تو اس کے اندر برکت ہے. اور آگے فرمایا وَمَنْ يَأْخُذُ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ, جس نے ڈیوٹی ادا کی نہیں اور مال وصول کر رہا ہے, ڈیوٹی نہیں ادا کی, مال وصول کر رہا ہے, فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ, یہ اس طرح کا اس کی مثال ہے جس طرح کوئی بندہ کھاتا تو ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا. اب میں یہاں ایک دو بات کرنے لگا ہوں, اس کو بھی ذرا سمجھنا چاہیے. معذرت کے ساتھ ہمارے بعض مزدور بھائی مزدوری کا ذمہ لے لیا, ڈیوٹی کتنی ہے, ایک کمٹمنٹ ہے کہ ابھی صبح 8 بجے سے لے کے 4 بجے تک ڈیوٹی. اب ڈیوٹی کیا ہو رہی ہے, تھوڑی دیر گزرتی ہے, سگریٹ پینے کے لیے نکل گئی, میں ذرا باہروں چاہ لے کے آیا, میں ذرا واش روم گیا, بس میں ذرا فون پہ گل کرنے لگ پہ. بندے کو پتہ ہوتا ہے میں وقت گزار رہا ہوں, جب کام شروع کرنا ہے 8 بجے شروع کرنے کی بجائے کام ہی 9:30-10 بجے شروع ہو رہا ہے, کام 9:30-10 بجے شروع ہو رہا ہے, اور جب چھٹی کرنی ہے تو اپنے اوزار 3 بجے ہی سمیٹنا شروع ہو جاتے ہیں, 3 بجے. اور پھر کیا کہتے ہیں حق حلال دی کر کے کھائی دی. یہ 4 گھنٹے دی کمائی ہے, 8 گھنٹے دا دعویٰ ہے, یہ کون سی حق حلال کی کمائی ہے؟ دنیا کے اندر اصول ہے, کیا کمٹمنٹ ہے بھائی 8 گھنٹے کی, ٹھیک ہے بھائی, اس کا مطلب ہے میں 7:45 بجے اپنی جاب پر ہوں اور 4 بجے کے بعد میں وہاں سے فری ہوں. لیکن ہمارے ہاں کیا چلتا ہے, 9 بجے 10 بجے جاب پر ہیں اور 3 بجے چھٹی. کسی نے پوچھ لیا تو کہا بس آج ہی کم پہ گیا, نہ پوچھا تو داؤ لگ رہا ہے. یہ صحیح نہیں ہے,
یہ صحیح نہیں ہے۔ حق کے ساتھ کتنے لوگ ہیں ان کا معیار نہیں بنتا تھا، رشوت دے کے کسی کا حق مار کے نوکری لے لی ہے۔ بھئی تو معیار پر پورا ہی نہیں اترتا تھا، تیرا یہ حق کیسے بن گیا؟ جس کا حق تھا وہ اس لیے پیچھے ہو گیا کہ وہ رشوت نہیں دے سکا، تیرا حق نہیں بھی تھا، تو رشوت دے کے یہاں پر چڑھ دوڑا ہے، تیرا یہ حق بنتا ہے؟ ساری زندگی ہر کلاس میں دوسروں سے پرچے حل کروائے اور ڈگری لے کے لوگوں کے سامنے لہراتا پھرتا ہے، یہ میری ڈگری ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، ساری زندگی جھوٹ بولے گا، محنت کسی کی ہے، ڈگری یہ اٹھائے پھرتا ہے، یہ تیری ڈگری نہیں، یہ ڈگری اس کی ہے جو تیرا پورا پیپر حل کرتا رہا، یہ اس کی ڈگری ہے۔ چل رہا ہے، بندہ ڈیوٹی پر نہیں ہے، حاضریاں لگ رہی ہیں، چیک وصول ہو رہی ہیں، اور خوش کس بات پر ہے؟ پوچھنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا تو ہے، اور جب وہ پوچھتا ہے تو پھر زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، پھر بندہ بتا نہیں سکتا، پھر اس کو سمجھ نہیں آتی، پھر اس کے ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی، پھر اس کے دوستوں کو سمجھ نہیں آتی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اس کو پورا پتہ ہے کہ کہانی کہاں خراب ہوئی، وائرس کہاں آیا ہے۔ تو بھائی سیدھی سی بات ہے، میں بھی آپ بھی اگر ہم اپنے معاشی رونے روتے ہیں، ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے جس جگہ میری کمٹمنٹ ہے، میری نوکری، میری جاب، میری مزدوری، کیا میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں؟ کیا میں اپنی ڈیوٹی صحیح دے رہا ہوں؟ اگر میں اپنی ڈیوٹی صحیح دے رہا ہوں، انشاءاللہ ہمارا رب ہمارے مال میں برکت پیدا کرے۔ اور اگر بے ایمانی ہے، اگر ڈنڈی مار رہے ہیں، اگر جھوٹ بولتے ہیں، اگر ڈیوٹی نہیں دے رہے اور وصول کر رہے ہیں، یہ ہمارا حق نہیں ہے، پھر اس میں برکت نہیں ہوگی۔ یہ بات کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں۔ ہر بندہ چیک کرے جو میں وصول کر رہا ہوں کیا میں اس کا حق ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ اگلی چیز، ہمارے ہاں بہت بزنس کیموفلاج کر کے کیا جاتا ہے، بہت بزنس۔ آپ گاڑیوں کے شو روم پہ چلے جائیں، وہاں بڑا امیر کبیر پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہوتا ہے، گاڑی ایکسیڈنٹ ہے، کتنی ایکسیڈنٹ ہے، کہاں پینٹ ہوا ہے، نیا بندہ آ گیا ہے تو کھجل ہو رہا ہے، کوئی پرانا آ کے 2-4 دفعہ اس نے کھٹکھٹا کے دیکھ لیا ہے تو ڈیلر کہہ رہا ہے کہ اینو سمجھ آتے جانی ہے، چلو جے 50% کام خراب ہے، اینو 5% دس کے سچے ہو جاؤ۔ اب وہ اس کو وضاحتیں کر رہا ہے، ایتھوں لگی ہے، باقی ٹھیک ہے، باقی ساری جانور۔ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے بڑے شو روم ہیں، کروڑوں کی گاڑیاں کھڑی ہیں، نیچے آ جاؤ، یہ منڈی مویشیاں ہیں، یہ منڈی مویشیاں ہیں، ایتھے مجھاں وکدیاں نے، ایتھے گائیاں وکدیاں نے، ماشاءاللہ یہ سادے لوگ نے نا 7 دنوں دا دودھ روک کے مجھاں دا تے نال گائیاں دا تے کی کرن ڈے نے، تسی لے جاؤ، یہ 5 کلو ایک ٹائم تے تقریباً اتنا ہی دوجے ٹائم دے چھڑ دی، اے دے ورگی نسل نہیں کتے لبنی۔ دھوکے بھینس کی جان پہ بنی ہوئی ہے، گائے کی جان پہ بنی ہوئی ہے کہ کوئی دودھ نکال لے میری جان چھوٹے، کس دن کی رکاوٹ ہے، فراڈ ہو رہے ہیں۔ ساری زندگی کبھی مجھ کو نہلایا نہیں، بھینس کو غسل نہیں دیا، آج تو ایسے چمک رہی ہے جیسے ابھی پیکنگ کھلی ہے اس کی، اور وہ بیچارہ لے کے گھر آ رہا ہے، پہلے دن کیا ہے، دوسرے دن کیا ہے، تیسرے دن کیا ہے، یہ خریدنے والے بھی جانتے ہیں اور بیچنے والے بھی جانتے ہیں۔ نہ کمزور ان پڑھ طبقہ وہ معافی دینے کے لیے تیار ہے، اور نہ پڑھے لکھے لوگ شہروں پر برسرے روڈ شو روم کھول کے وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اپنی تجارت کے اندر جو نقص ہے اس کو بیان کرنے کی جرت نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا 2 بندے تجارت کر رہے ہیں، اگر وہاں پر ان کا رویہ یہ ہے فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا،
اگر وہ ڈیلنگ کے دوران سچ بولتے ہیں، وہ بینا اور کھول کے بات کرتے ہیں، یہ اس کی خوبی ہے، یہ اس کی خامی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک فی بیہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی تجارت کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ کب؟ جب وہ سچ بولنے کی جرت کریں، جب وہ بیان کہتے ہیں ہر چیز کو کھول کے رکھ دینا۔ آگے فرمایا وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ، اگر ان لوگوں نے جھوٹ کا سہارا لیا اور اس کے عیب چھپائے، اس کی خامیاں چھپائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ محق برکت بیہما، پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں کی برکت، دونوں کی بے سے، تجارت سے برکت کو محو کر دے گا، ڈیلیٹ کر دے گا۔ ہماری تجارتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ بیچنے والا بڑی ایک عجیب سی منطق پیش کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اور جنج دی تواڈے سامنے وے، تو ہاں بھائی بس ویکھ لو جو بھی جے، اے ماڑی ہے چنگی ہے تواڈے سامنے وے۔ اچھا اگلے بندے کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، تو اتنا ایماندار بننے کی ضرورت کیا ہے؟ مصنوعی سا صاف کہو اس کے اندر یہ نقص ہے، یہ عیب ہے، یہ خرابی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر بیان کر دو گے نا تو برکت مل جائے گی، لیکن اگر بیان نہیں کرو گے تو برکت نہیں ملے گی۔ اب یہ بھی ہم دیکھیں کتنا بڑا طبقہ ہے جو اس کا نقص چھپاتا ہے۔ یہاں میں ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں، آخر ہمارے اندر وہ کون سا خوف ہے جو ہمیں اپنی چیز فروخت کرتے وقت سچ بولنے نہیں دیتا؟ وہ کون سا خوف ہے جو ہمیں دباتا ہے کہ عیب کو چھپا لو تمہارا رزق بڑھ جائے گا؟ وہ کون سی سائیکی ہے؟ سنو بھائی، اگر تو ہمارا عقیدہ یہ ہے جو ہم نے اپنی دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، اگر سب سے بہترین رزق دینے والا اللہ ہے تو ضابطہ بھی پھر اللہ کا ہی چلے گا، قانون بھی اللہ کا ہی چلے گا۔ اور اس نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ اگر مجھ سے بہترین رزق لینا ہے پھر اس کا عیب اپنے بھائی کو بتا دو، کوئی حرج نہیں، اس کو دھوکہ نہ دو، اس سے فراڈ نہ کرو۔ اگر تم کسی جگہ چیز لینے جاؤ، تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ کرے، گھر آ کے وہ راز کھلے، تو سوچو تمہاری طبیعت پہ کیا بیتے گی۔ یہ کلو 2 کلو فروٹ ہوتا ہے نا، اگر وہ آپ کو دکھائے اور آپ کے شاپر میں ڈال دے، اور آپ کو کتنا صدمہ ہوتا ہے؟ 200-400 کی بات ہے۔ اور اگر لاکھوں روپے کی ڈیل ہو، آپ دکھائیں کچھ اور حوالے کچھ اور کریں، اس کا صدمہ چھوٹا ہوگا؟ کلو 2 کلو پہ تو ریڈی والے کو گالیاں دے دیتے ہیں۔ اگر لاکھوں کی ڈیل ہوگی اور وہاں دھوکہ ہوگا تو کیا اس کے بعد وہاں خیر کے جملے نکلیں گے؟ نہیں، پھر وہاں اس کے مطابق رد عمل آئے گا۔ اور بعض اوقات تو لڑائی ہوتی ہے، قتل تک ہوتے ہیں، اور بندے کی ریپوٹیشن مارکیٹ کے اندر اس طرح زیرو ہوتی ہے کہ اس کے پلے کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے جب یہ ہمارا عقیدہ ہے جو دکان پر لکھا ہوا ہے واللہ خیر الرازقین، تو وہ رازق کہہ رہا ہے کہ اگر مجھ سے لینا ہے تو طریقہ کار پھر اس کا یہی ہے، سچ بول، مجھ پر توکل کر، سچ بول، مجھ پر بھروسہ رکھ، مجھ پر ڈیپینڈ کر، میرا مسئلہ ہے نا تیری ضرورت پوری کرنا، تو میرے حکم کا خیال رکھ، میں تیری ضرورت کا خیال رکھوں گا۔ لیکن جب ایمان کمزور ہو تو پھر سینریاں ہی رہ جاتی ہیں، پھر وہ پینٹنگ ہی رہ جاتی ہے، پھر اندر وہ جرت نہیں ہوتی کہ ہم اللہ پر توکل کر کے اپنی چیز کو کھول کے بیان کریں۔ لیکن جب یہ نہیں کرتے تو پھر ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جھوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچتا ہے، جھوٹی قسم اٹھا کے، آپ نے فرمایا تجارت تو بڑھ جاتی ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی۔ تجارت بڑھ جاتی کیونکہ انسانوں کا معاشرہ قسم کو ایک ریفرنس کے طور پہ قبول کرتا ہے کہ یار چلو جو بھی ہے، اب وہ قسم اٹھا کے بات کر رہا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ عام معاشرہ اس پر اعتماد کرتا ہے۔ لیکن جب وہ جھوٹی قسم سے پیسے بٹورتا ہے تو معاشرہ اس کی بات پر اعتماد کر کے اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، مال تو بڑھ جائے گا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کاروبار تو ہو سکتا ہے اس کا بڑھ جائے،
لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی. اور بھائی جب برکت ہی نہیں ہوگی تو گزارا نہیں ہوگا. اچھا ایک بندہ ہے وہ ایک روٹی کھاتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ میرے خلاف ہمیں چلنا چاہیے، میں نے کھانا کھا لیا. وہ دوسرا 6 روٹیاں کھا کے کہہ رہا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آن رہی. تو پھر سوچنا تو چاہیے نا، اگر اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ کہاں گئی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ گئی تو منہ کے راستے ہیں نا، کوئی دوسرا پیٹ تو نہیں سائڈ پہ لگا ہوا، کہاں چلی گئی ہیں؟ اسی پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کما یاکل ولا یشبع، یہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کھاتا تو ہے پیٹ ہی نہیں بھرتا. تو میرا خیال ہے ایسا بندہ معاشرے میں شرمندہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کہتے ہیں کھائی جانڈیا اٹھتا ہی نہیں پیا. تو پھر اس کو بھی لوگ سمجھا دیتے ہیں کہ یا بسم اللہ پڑھ لے، یہ جان چھڑ کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہا کھانا. مال حاصل کرنے والے کو جب یہ بیماری لگ جائے کہ وہ وصول کرنے کی بات تو کرے اور اس پر تحمل، صبر، شکر یہ تصور نہ آئے تو سمجھ لو یہ بیچارہ اس بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ یہ لیتا تو ہے لیکن پیٹ بھرتا نہیں. ایک اگلی چیز ہے وہ ہے ہمارا شیڈیول کہ ہم اپنے کاموں کو کرتے کس وقت ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیہ انداز میں فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کا جو صبح کا ٹائم ہے نا، صبح کے ٹائم کی جو ڈیلنگز ہیں، صبح کے ٹائم کا جو بزنس ہے، صبح کے ٹائم کی جو تجارت ہے، یا اللہ اس وقت میں میری امت کے لیے برکت داخل فرما دے. اب ہمارے ہاں الٹ چکر چل رہا ہے، ہم نے کپڑے اتارنے ہو ننگا پھرنا ہو تو ہم مغرب کی نقل کرتے ہیں، مغرب کی نقل. پیسے جوڑنے ہوں تو مغرب کی نقل. جو فضولیات ہیں ان میں ہم اہل مغرب کی نقل کرتے ہیں، مگر کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ اول تو بہترین حق یہ تھا ہم شیڈول کے اندر اپنے نبی کا شیڈول مانتے کہ صبح کا وقت ہمارے لیے برکت والا ہے. انگلینڈ والے کب دکانیں کھولتے ہیں؟ ظہر کے وقت، اور بند کب کرتے ہیں؟ رات 1 بجے. یہ ہمارے علاقوں میں چلتا ہے، ہمارے علاقوں میں کہ دکانیں 11-12 بجے کھل رہی ہیں اور بند آدھی رات کو ہو رہی ہیں. ان لوگوں نے معیشت کے اس اصول کو بڑا سمجھا ہے کہ وہ اپنے بازار صبح سویرے کھولتے ہیں اور شام سے پہلے کلوز کر دیتے ہیں. کچھ پوائنٹ ان کے کھلے رہتے ہیں جس طرح میڈیکل سٹور ہے یا ہوٹلنگ کا کوئی معاملہ ہے تاکہ مسافروں کو آنا جانا. ادروائز عمومی بازار بر وقت صبح کھلنا، بر وقت کلوز ہو جانا. اور ہمارے سبحان اللہ جو رات آتی ہے ہمارا الوؤں کی طرح دن چڑھنا شروع ہوتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں رات عبادت کے لیے ہے، اور ہماری راتیں وہ جو سب سے تگڑی رات ہمارے ہاں لگتی ہے نا، سب سے تگڑی رات بزنس کے لحاظ سے، اس کو ہمارا طبقہ کہتا ہے چاند رات. چاند رات ہے، دن نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ 29ویں، ہو سکتا ہے وہ رات ہمارے لیے لیلۃ القدر کا درجہ رکھنے والی ہو، رمضان کے بہترین آخری عشرے کے دن، لیکن ہم اس رات کو ٹاپ کا بزنس کرتے ہیں پورے سال کا. گھر والوں کو بھی یاد آتا ہے آج ہی شاپنگ کرنی ہے، اور دکاندار بھی کہتے ہیں کہ نماز کی خیر ہے، صبح کا بھی مسئلہ کوئی کنفرم نہیں ہے. چاند رات یعنی رات کو ہمارا بزنس ہو رہا ہے. میرے بھائی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. ہماری ضرورت یہ ہے ہم اپنا شیڈول اس طرح سیٹ کریں، صبح بر وقت ہم اپنے بزنس کا آغاز کریں اور شام بر وقت کلوز کر کے، جس طرح رمضان کے اندر اللہ یہ پریکٹس ہم سے کرواتے ہیں کہ سحری کھا کے نماز پڑھ کے تھوڑا سا قرآن پڑھ کے دنیا اپنے بازاروں کو چلی جاتی ہے، اور پھر عصر کے تھوڑی دیر بعد بند کر کے اپنے گھروں میں آتی ہے، فیملی کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کرنا، بہترین شیڈول، بر وقت نماز پڑھ کے سو جانا. اتنی خوبصورت ترتیب اللہ رمضان کے اندر ہماری سیٹ کرواتے ہیں کہ سب لوگ مانتے ہیں کہ رزق بھی 11 مہینے کے مقابلے میں زیادہ کھا رہے ہیں، تھکاوٹ بھی کم سے کم ہے، گاہک بھی صحیح آ رہا ہے، ضرورت پوری ہو رہی ہے، اور برکت ہر گھر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. مگر رمضان جو ہی گزرتا ہے وہ کھل جاتا ہے تو وہ کہتا ہے تو سنیا بڑی سویرے سویرے جانا ہے دکان تے، مطلب بھاجی تسی آگے اگوں تو نہیں جاندے تے اگوں تو حرام شامی کراں، اب اگوں تو نہیں جاندے. وہ پھر اس کے ساتھ نظام چلتا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ایک اور چیز ہے، ایک صحابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے مجھے مال دیجئے.
آپ نے دے دیا، کہتے ہیں پھر اور دیجیے، آپ نے اور دے دیا، پھر کہتے ہیں اور دیجیے، آپ نے اور دے دی۔ جب 3 دفعہ اس کو مال دیا تو آپ نے پھر ایک بات کہا میرے بھائی یہ دنیا بڑی سرسبز اور میٹھی، یہ مال بڑا پرکشش ہے، مگر اس میں ایک اصول آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فمن اخذہ بسخاوت نفس، جو بندہ مال کو اس طرح وصول کرے کہ اس کی طبیعت کے اندر بے نیازی ہو، لالچ نہ ہو، غنا ہو، بے پرواہی ہو، فرمایا جس نے اس انداز سے مال حاصل کیا بورک لہ فی، اللہ تعالیٰ اس کے حاصل کردہ مال میں برکت پیدا کرے گا۔ اور آگے فرمایا ومن اخذہ باشراف نفس، جس نے لالچ کے ساتھ، حرص کے ساتھ، طمع کے ساتھ مال کو حاصل کیا لم یبارک لہ فی، اللہ تعالیٰ اس کے اس مال میں برکت نہیں دے گا۔ ایک اور چیز ہے اس کو بھی سمجھ لیں، یہاں پر جو طمع اور لالچ ہے نا، اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ بعض اوقات ہم جب مال وصول کرتے ہیں نا کسی جگہ سے، تو طبیعت کے اندر ایک عجیب وہ حالت ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے، پنجابی میں کہہ لو کہ بھئی سادے لفظہ میں کہ بندہ چوڑی ہو جاتا ہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ اس انداز میں جو مال لیا جاتا ہے نا، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو اس میں کوئی برکت نہیں۔ بھائی تمہارا وقار ہے، کوئی تمہاری کوئی شخصیت ہے، تمہارا کوئی سٹینڈر ہے، ٹھیک ہے تم سیلز مین ہو، ٹھیک ہے تم مال کو فروخت کرنے والے، ٹھیک ہے تم تجارت کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو سب سے پہلی چیز تمہارا اپنا وقار ہے، تمہارا قد کاٹ ہے، ٹھیک ہے لہجے درست رکھو، اکڑ کے بات نہ کرو، تکبر میں بات نہ کرو، ماتھے پہ پیشانی پہ بل ڈال کے بات نہ کرو، مگر او دے پیرانوں بھی نہ پھاڑ لو کہ تیری مہربانی مال لے کے ہی جائیں۔ جب بندہ اس طرح چمٹ جاتا ہے نا، اس کا اپنا وقار تو رہا کوئی نہیں، اب 4 پیسے آ بھی گئے ڈرامے کے اداکار کی طرح تو سر میں مارنے ہیں۔ بندے کا اپنا وقار وہ بیس ہے، عزت نفس وہ بڑی اہم ہے، اس لیے احسن طریقے سے عزت کے ساتھ ڈیل کرنی چاہیے، اور اس انداز میں کوشش کرنا کہ اگر یہ گاہک نکل گیا تو شاید میں فوت ہی ہو جاؤں، اور پھر اوچھی حرکتیں کرنا، یہ چیزیں انسان کے پرسنل وقار کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں۔ اس لیے جو مال آپ کی قسمت میں ہے آپ نارمل سٹینڈرڈ پر ڈیل کریں، انشاءاللہ وہ رزق کوئی چھین نہیں سکتا، لیکن اگر وہ آپ کی قسمت میں نہیں ہے پھر پاویں زمین تے بچیاں وانگو لیٹنا شروع کر دو، لبنا کوئی نہیں، کپڑے ہی بیڑا غرق کرنا۔ اس لیے اپنے وقار کا، اپنے قد کاٹ کا، شخصیت کا لحاظ رکھیں، اور جو مال ملے اسے بے نیازی کے ساتھ وصول کریں، لالچ کے ساتھ اس مال کو وصول نہ کریں۔ پھر ایک اور چیز ہے ہمارے ہاں اس سلسلہ میں بڑی کمی کوتاہی پائی جاتی، وہ کیا ہے؟ ہم نے چند ہزار کا کام بھی کرنا ہو، درجنوں لوگوں سے پوچھتے ہیں بھئی اس کا طریقہ بتاؤ، یہ کہاں سے ملے گا، یہ اس کا حل کیا ہے، میں نقصان سے بچ جاؤں۔ درجنوں لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، بیوی سے بھی کرتے ہیں، دوستوں سے کرتے ہیں، خبریں پڑھتے ہیں، گوگل سے کرتے ہیں، نہیں مشورہ کرتے تو کس سے نہیں کرتے؟ اپنے اللہ سے نہیں کرتے، اپنے رب سے ہمارا معاشرہ مشورہ کرنے کا عادی نہیں ہے۔ تو سنو، جب بھی کوئی اہم کام ہو، جب بھی کوئی، یہ نہیں کہ آپ نے کلو سبزی تولنی ہے تو آپ وہ کام کریں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بھی کوئی اہم کام ہو، کوئی اہم فیصلہ ہو، تو صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھاتے کہ جس طرح قرآن کی کوئی آیت سکھاتے کہ کوئی مس نہ ہو جائے، جس طرح قرآن مجید کی کوئی آیت سکھائی جاتی ہے، اس طرح اللہ کے نبی ہمیں استخارہ سکھاتے کہ جب بھی تم نے کوئی اہم ڈیل کرنی ہے تو استخارہ کرو۔ لیکن ہمارے ہاں لوگوں سے مشورے کا رواج ہے، لیکن رب سے خیر مانگنے کا رواج نہیں ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کوئی اہم فیصلہ کرنا چاہے، وہ اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھے توجہ کے ساتھ، پھر وہ اپنے رب سے یہ استخارہ کا سوال کرے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم،
فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغیوب۔ یا اللہ میں تجھ سے خیر کا سوال کرنے لگا ہوں۔ کیوں بھائی؟ علم آپ کے پاس ہے، فضل آپ کے پاس ہے، قدرت آپ کے پاس ہے، تو میرے پاس تو ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ۔ یا اللہ اگر آپ کے علم کے مطابق یہ جو ڈیل میں کرنے جا رہا ہوں میری دنیا کے لحاظ سے، میرے دین کے لحاظ سے، میری معیشت کے لحاظ سے، اس سودے کے انجام کے لحاظ سے میرے لیے مفید ہے، فاقدرہ لی ویسرہ لی، پھر اس کو میری اپروچ میں کر دے اور اس کا حاصل کرنا میرے لیے آسان کر دے، اور ثم بارک لی فی، پھر مجھے اس میں برکت بھی دے دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اگر آپ کے علم کے مطابق یہ کام میرے دنیا کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے میرے لیے مفید نہیں ہے، تو پھر اس کو مجھ سے ہٹا لے، مجھے اس سے دور کر دے۔ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ، اور جہاں خیر ہے مجھے وہاں پہنچا دے، ثُمَّ رَزِّنِي بِهِ، پھر مجھے اس پر مطمئن بھی کر دے۔ میرے بھائی، اگر ہم استخارے کا رواج اختیار کریں گے، یہ اسپیشل ایک درخواست ہے اللہ کے حضور، انشاءاللہ جو انسانوں کے علم میں نہیں ہے وہ ہمارے رب کے علم میں ہے۔ ہم اسپیشل کہتے ہیں یا اللہ اگر یہ میرے لیے مفید ہے تو آپ مجھے دے دیں، تو اگر ہمارے رب نے ہماری دعا قبول کر لی، وہ دے دے گا تو پھر بھی ہم سمجھیں کہ ٹھیک ہو گیا، اگر وہ ڈیل ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے تو پھر بھی سمجھے ٹھیک ہو گیا، کیونکہ میں نے اپنے رب پر ڈیپینڈ کیا تھا اور میرے رب کا کوئی فیصلہ غلط نہیں۔ اگر اس نے دیا ہے تو میں پرسکون ہو جاؤں، اگر اس نے نہیں دیا تو پھر بھی پرسکون رہوں۔ استخارے کا یہ مطلب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم سو جائیں، ایک خواب آئے گا ڈیل میں کر لیں کہ نہ کر لیں، اس کا خوابوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر جس کا کیس ہے استخارہ بھی وہی کرے۔ یہ آن لائن استخارہ، مسئلہ سیالکوٹ کا استخارہ لاہور ہو رہا ہے، یہ استخارہ ڈیجیٹل نہیں چلتا، یہ اللہ کے نبی کہتے ہیں جس کا مسئلہ ہے وہ استخارہ کرے۔ ایک تیسری چیز ہے وہ بڑی سمجھنے سے تعلق رکھتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، ان اللہ تعالی یبتلی عبدہ عطاء، بے شک اللہ اپنے بندے کو جو کچھ عطا کرتا ہے اس کے ذریعے اس کو آزماتا ہے، مبتلا کر کے آزماتا ہے۔ آگے جملے بڑے کمال کے بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا فمن رضی بما قسم اللہ لہ، جو بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گیا، جو بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گیا، فرمایا بارک اللہ لہ فیہ ووسعہ، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مال میں برکت بھی دے گا اور اس کے مال میں وسعت بھی دے گا۔ کس کو؟ جو راضی ہو گیا اللہ کی تقسیم پر۔ اور آگے فرمایا ومن لم یرضا، جو بندہ رب کی تقسیم پر راضی نہ ہو، فرمایا لم یبارک لہ، اللہ تعالیٰ اس کو برکت نہیں دیں گے۔ میرے بھائی، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا پھڈا یہ ہے، ہمارے ہاں کا حسد، ہماری چگلیاں، ہماری لڑائیاں، جادوگروں کے اڈوں کا آباد ہونا اور لڑائی جھگڑوں کی اکثریت، یہ سب کی بیک پر ایک ہی روڑا ہے، ہم اپنے اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں۔ مانیں گے نہیں، ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اگر میں اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہوں تو پھر کسی کے مال کے چھن جانے کی خواہش میرے دل میں کیوں پیدا ہوتی؟ اگر میرے دل میں اپنے بھائی کے متعلق، وہ سگا ہے، وہ پڑوسی ہے، یہ سوچ ہے کہ اس کا مال تلف ہو جائے، تو یاد رکھو میں اپنے رب کی تقسیم پر راضی نہیں ہوں۔ اگر میں یہ چگلی کرتا ہوں کہ اس نے حرام کمائیاں کی ہیں،
مجھے پتا کہاں سے کما کے لے کے آیا ہے، ہم حق حلال کی کرتے ہیں، اس لیے ہماری گزر بسر بڑی مشکل ہے۔ اگر ہم چگلی کرتے ہیں ہم پھر اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں۔ اور حیرت والی بات ہے، ہمیں جب حج کا موقع ملا تو ہم نے وہ 2 سفید کپڑے پہن کے وہاں کیا کہنا ہے؟ ان الحمد والنعمت لک، اللہ تعریف آپ کے لیے ہے کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ نعمتیں آپ تقسیم کرتے ہیں۔ کیا 2 نمبر سا انداز ہے، ادھر کہہ رہا ہے کہ نعمتیں آپ تقسیم کرتے ہیں اور اپنے گھر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی تقسیم درست نہیں، مگر یہ لفظ نہیں بولتا، یہ لفظ نہیں بولتا۔ پنجابی میں کہتے ہیں کسی نے کہنا کہ ہم مر گیا، اندر نہیں مویا نہیں آکڑے آدھا ہے، وہ بات تو وہی ہے، آکڑنا تو بعد میں ہی تھا نا، مرا تو آکڑا ہے نا۔ ہم بات کو مونڈ کر کے کرتے ہیں۔ اگر ہم رب کی تقسیم پر راضی ہوں تو یہ جادو کرنے اور کروانے کہ فلاں کے بچے کو رزق نہ ملے، نوکری نہ ملے، یہ بھوکے مر جائیں، یہ رب کی تقسیم پر راضی نہ ہونے کی نشانی ہے۔ حسد کرنا اس کا مال اس سے چھن جائے، اور شکوے کرنا اپنے باپ سے، تو سانو کی کر کے دیتا ہے، اور باپ جی کرے اپنے باپ سے کرتا ہو، اور سانو کی دے کے قبریں تر گیا ہے، وہ دی قبر چک بڑھنی ہے، ماشاءاللہ لکڑیاں کٹھی کرنے والے ٹبر ہے۔ یہ جو ماحول ہے نا کہ ہر کوئی دوسرے سے شکوہ کر رہا، اس نے کیا دیا، بندہ پوچھے تو نے کیا کر لیا ہے بھائی، اگر اس نے نہیں دیا تو نے کیا کر لیا۔ جو شکوہ کرنے والے ہیں یہ رب کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں۔ ہمیں ثابت کرنا پڑے گا، شکوے روک کے، وہ زبانوں کے ہوں یا باڈی لینگویج کے ہوں یا ٹھنڈی آہیں ہوں یا حسد کا رویہ ہو، اگر اس کو کنٹرول کریں گے تو ثابت کریں گے ہم رب کی تقسیم پر راضی ہیں۔ اگر ہمارے شکوے کنٹرول نہیں ہیں، اگر ہماری پریشانیوں پر ہمارا وہ طنزیہ انداز جو نعوذ باللہ تقدیر کو بعض اوقات اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اگر اس پر کنٹرول نہیں ہے تو پھر ہم اپنے رب کی تقسیم پر مطمئن نہیں ہیں۔ بہت بڑا اصول ہے اللہ کی قسم، جس کو رب نے جو سٹیٹس دیا ہے وہ اس کو خوشی سے قبول کر لے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ اپنے سے اوپر نہ دیکھا کرو، اپنے سے نیچے دیکھا کرو، آرڈر ہے، حکم ہے۔ کہا اگر اپنے سے اوپر دیکھو گے تو جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ان کی ناشکری کر بیٹھو گے، اور اگر اپنے سے ہم نیچے دیکھیں گے انشاءاللہ شکوہ نہیں ہوگا، تنقید نہیں ہوگی، رونا دھونا نہیں ہوگا، ٹھنڈی آہیں نہیں بھریں گے، ہم رب کے نظام پر باتیں نہیں کریں گے۔ جو ہمارے رب نے دیا اپنے سے نیچے دیکھیں گے تو ہماری زبان سے انشاءاللہ شکر نکلے گا، کیونکہ کروڑوں نہیں اربوں لوگ ہم سے معاشی لحاظ سے لو لیول کی زندگی گزار رہے ہیں، اربوں لوگ۔ اس لیے جو بندہ چاہتا ہے اس کے مال میں برکت ہو اور وسعت ہو تو اس کا فرض ہے وہ رب کی تقسیم پر راضی رہے، اور جو رب کی تقسیم پر راضی ہوتا ہے وہ شکوے نہیں کرتا۔ مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں۔